الأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون۔ آج کے درس کا آغاز اللہ کے فضل و کرم سے سورہ یونس کی آیت نمبر 31 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنی توحید کو بیان کیا ہے اور اپنی توحید پر، اپنے ایک ہونے پر جو اپنی نشانیاں ہیں ان کا ذکر کر کے فرمایا کہ ان پر غور و فکر کرو تو میری ذات سمجھ میں آئے گی۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کا جو اصل موضوع ہے، قرآن کی حقانیت، صداقت اور سچائی، اس کا بھی ذکر ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، قل، اے نبی آپ کہیے، من یرزقکم من السماء والارض، تمہیں آسمان سے اور زمین سے روزی کون پہنچاتا ہے؟ آسمان اور زمین سے اللہ تعالیٰ انسانوں اور مخلوقات کی روزی کا انتظام فرماتا ہے۔ آسمان سے اس طور پر کہ یہ جو بارش ہوتی ہے، بارش اصل تو قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس میں غور کرو، اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ پانی جو کھارا ہوتا ہے سمندروں میں، سورج کی تپش، تمازت اور گرمی، سورج کی گرم کرنے اس پر پڑتی ہے اور بھاپ اوپر اٹھتا ہے، بھاپ کے ذریعے سے اس پانی کو اوپر اٹھایا جاتا ہے اور پھر ایک خاص مقدار میں لے جا کے اس کو برف میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کی آٹومیٹک قدرت کی طرف سے لگائی ہوئی مشینری ہے جو اس کھارے پانی کو میٹھے میں تبدیل کرتی ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں کہیے کارگو سروس ہے، ایک ہواؤں کو اللہ حکم دیتا ہے اور ان بادلوں کو ہوائیں لیے اڑائے پھرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جہاں حکم ہوتا ہے، جتنا حکم ہوتا ہے اتنا پانی بادلوں کے ذریعے سے برسایا جاتا ہے۔ پھر جب وہ پانی اوپر سے برستا ہے، زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرت رکھی ہے روئیدگی کی، یعنی پیدا کرنے کی صلاحیت، اگانے کی صلاحیت۔ والارض ذات الصدع، اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں بیان فرمایا، زمین کی قسم جو پھٹنے والی ہے، جس میں اگانے کی صلاحیت ہے، روئیدگی کی صلاحیت ہے، تو زمین اس پانی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے، اتارتی ہے، اور پھر کسان، کاشتکار، کھیتی کا کام کرنے والے اپنے اپنے طور پر جو زمین میں اگانا چاہتے ہیں وہ اگاتے ہیں، اور ایک خاص مدت کے بعد چیز پک کے تیار ہو جاتی ہے۔ کہیں باجرہ، کہیں جو، کہیں مکئی، کہیں گیہوں، کہیں چاول، کہیں دوسری پھل فروٹ کھانے کی چیزیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالی آسمان اور زمین دونوں کے ملاوٹ سے انسانوں و مخلوقات کے کھانے کے لیے چیزیں تیار کرتا ہے۔ تو فرمایا آپ ان سے پوچھئے زمین اور آسمان سے تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ یہ ایسی حقیقت ہے، ایسی سچائی ہے کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی جو بتوں کے پوجا کرنے والے ہیں، بتوں کی پرستش کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ بہت ساری مخلوقات کو معبود بنا بیٹھے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ دیتے ہیں۔ یہ ایسی حقیقت ہے جو اپنے آنکھوں سے ہر انسان دیکھتا ہے، روز کا مشاہدہ و تجربہ ہے، یہ اللہ کی ذات کرتی ہے۔ امن یملک السمع والابصار، یا کون ذات ہے جو تمہارے کانوں اور تمہاری آنکھوں کی مالک ہے؟ دو
قدرت کی نشانیاں پہلے بیان کی، آسمان اور زمین، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ان میں غور و فکر کر کے، سوچ وچار کر کے اللہ کی ذات کو پہچاننے کی طرف ترغیب دی ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ آسمان پر غور نہیں کرتے ہیں، کیسے اس کو اوپر اٹھایا گیا ہے، بلندی پہ چھت کو قائم کیا گیا ہے، بغیر ستونوں کے اتنی لمبی چوڑی چھت آج تک، جس میں کوئی خامی نظر نہیں آئی، کوئی کمی سامنے نہیں آئی ہے۔ جب سے اللہ نے بنایا تب سے لے کر آج تک اس چھت کے نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ پلاسٹر کوئی گر گیا ہو اوپر سے کسی انسان پر، کسی آبادی پر، اور وہ تباہ ہو گئے ہوں، اور نہ اس کے کلر میں، رنگ میں کوئی فرق نظر آیا ہے۔ آسمان کی اور زمین کی یہ قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی، اس کے بعد دو اور نشانیاں، کانوں کی اور آنکھوں کی۔ کان اور آنکھ یہ بھی اللہ کی قدرت کی زبردست نشانیاں ہیں۔ اب سائنس نے جو ترقی کی ہے، اور کان کے بارے میں، کان کی مشینری کے بارے میں، آنکھ کے بارے میں جو تحقیقات پیش کیے، اگر ہم پڑھیں نا تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کس طریقے سے یہ مشینری اللہ تعالیٰ نے تیار کیا اور کس طریقے سے کام کر رہی ہے، اور کس طرح اللہ نے بنایا ہے۔ یہ دو اہم چیزیں ہیں انسان کے اعضاء میں، انسان کی باڈی میں، ایک کان ہے، آنکھ ہے۔ کان کو دیکھیے، پہلے اللہ تعالیٰ نے ابھار کے ساتھ اس کو بنایا ہے، ابھرا ہوا ہے کان کا حصہ، اور پھر اس کے اندر گھماؤ دار یہ سیڑھیوں کی طرح یہ نقشہ بنایا، اس کی وضاحت، اس کی حیت، اس کی شکل، اور پھر یہ گھماؤ دار سیڑھیاں یہ آگے جا کر سوراخ سے مل جاتی ہے، اور سوراخ آگے جا کر رطوبت ہے، پردہ ہے، باریک سا پردہ ہے، وہاں جا کر یہ سوراخ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ اس پردے میں بھی رطوبت ہے، یعنی گیلا پن ہے، اور گیلا پن بھی ایسا ہے جس میں نمکینیت ہے، یعنی نمک جیسا ہے۔ کیوں کہ نمک جیسا ایسا رکھا، تلخ رکھا ہے، کڑوا رکھا ہے، کوئی کیڑا مکوڑا اگر چلا بھی جائے نا تو اس کی تلخی کو محسوس کر کے واپس آ جائے۔ بہت نازک جگہ ہے، کبھی اگر کسی کی ذرا سی یہ چیونٹی ہوتی ہے نا، یہ گھس جائے تو آدمی کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا جانور اندر گھس گیا، حالانکہ چیونٹی کی مقدار ہی کتنی ہوتی ہے، لیکن وہ معمولی سی چیونٹی کان کے اندر گھس جاتی ہے تو ایک تو درد بہت زیادہ ہوتا ہے، اور دوسرا اس کو یوں محسوس ہوتا ہے چیونٹی نہیں ہے، کوئی بہت بڑا کیڑا مکوڑا ہے۔ اور پھر جب کوئی پانی ڈال کر اس کو باہر نکالا جاتا ہے نا، تو جب تک سامنے نہیں دیکھتا ہے اس کو تو یہی لگتا ہے کوئی بہت بڑا کیڑا گھس گیا ہے، حالانکہ وہ چیونٹی ہوتی ہے۔ تو پھر وہ کھارا پن رکھا اندر، اور وہ جو پردہ ہے باریک، اس کے پیچھے حوض ہے، حوض جیسی گول گول چیز ہے، اس کے اندر مائک فٹ ہے، اور مائک ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے، ہزاروں مائک اندر فٹ ہیں۔ اب یہ جو ہم آواز ابھی بول رہے ہیں نا، یہ آواز یا کوئی انسان بولتا ہے تو وہ پہلے آ کے آپ کے کان کے ابھار سے ٹکراتی، جو ہوا اس آواز کو اٹھائے ہوئے ہے، ہوا بردار، آواز بردار ہوا، وہ آ کے ٹکراتی ہے، اور ایک دم ڈائریکٹ جا کے نہیں ٹکراتی ہے۔ یہ دیکھیے بناوٹ کانوں کی، دیکھیے ڈائریکٹ جا کے ٹکرانا نہیں ہے کیونکہ پردہ پڑ جائے گا، تو یہ گھماؤ دار یہ گول گول چیز رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، ہوا یوں گول گول گھومتی ہوئی جائے تو اس کا پریشر بھی کم ہو جاتا ہے تاکہ پردے کو نقصان نہ ہو۔ پھر جب آواز جا کے ٹکراتی ہے تو وہ مائکوں میں جاتی ہے، مائک آگے اس کو سپلائی کرتے ہیں، آگے پہنچاتے ہیں آواز، اور پھر وہ مائکوں کے ذریعے سے دماغ تک آواز پہنچتی ہے، پھر دماغ فیصلہ کرتا ہے یہ آواز کیسی ہے، بچے کی ہے، بوڑھے کی ہے، عورت کی ہے، غصے والی ہے، خوشی والی ہے، ہنسنے کی ہے، رونے کی ہے، کس طرح کی آواز ہے۔ یہ جو فیصلہ ہو رہا ہے نا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ بھئی آواز آ رہی ہے، میں زور سے بول رہا ہوں کہ آہستہ سے بول رہا ہوں، غصے سے بول رہا ہوں یا نرمی سے سمجھا رہا ہوں، اس کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ وہی ہزاروں مائک ہیں، وہ آگے، کیونکہ ہر ایک مائک الگ الگ ہے، کسی مائک کو جا کے آواز لگتی ہے، اس میں الگ طرح سے محسوس ہوتا ہے، اور پھر آگے دماغ قوت فیصلہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ آواز ایسی ہے، یہ فلاں آواز ایسی ہے، یہ بچے کی ہے، یہ رونے والے کی ہے، یہ ہنسنے والے کی ہے۔ عجیب، اگر آپ غور کریں گے اس پر
تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا صرف یہ نہیں اب بول دیا کان دیکھ لو، نہیں، کان کی مشینری پر غور کرو کہ کس طرح ہم نے اس کو بنایا ہے اور کیا ہماری اس میں قدرت پوشیدہ ہے۔ امن یملک السمع والابصار، آنکھوں کا کون مالک ہے؟ یہ آنکھ کس نے دی؟ آنکھ میں بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب سے نازک چہرے پر عضو ہے وہ آنکھ ہے، اس کی حفاظت کا انتظام کس طرح کیا؟ پہلے تو یہ کیا کہ ہڈی کے اندر ہڈی کو ابھار دیا، اس کے اندر آنکھ کو فٹ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اندر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں نا، کسی ڈاکٹر کے پاس، آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس، پتہ نہیں وہ کارٹینا بتاتا ہے، وہ فلاں بتاتا ہے، کتنی قسمیں اندر پردوں کی بتا دیتا ہے، اور پھر اس کے اوپر یہ چمڑا نیچے ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے، اس چمڑے پر پلکیں سجا دی، نازک چیز ہے اور آٹومیٹک ان پلکوں کو رکھا ہے، ذرا بھی آنکھ خطرہ محسوس کرتی ہے فوراً بند ہو جاتی ہے۔ یہ حفاظت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ کی نعمت کے لیے کیا ہے، اور پھر اندر اس طرح کی مشینری، وہی کان کی طرح اس طرح کی مشینری کے پردے لگے ہوئے، ان پردوں کے ذریعے سے فیصلہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ چیز جو دیکھی جا رہی ہے یہ کون ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بچی ہے، یہ کلر کالا، پیلا، سفید، یہ کیسے فیصلہ ہوتا ہے؟ آنکھ تو ایک ہی ہے، ایک ہی آنکھ سے ہم سب چیزیں دیکھ رہے ہیں نا، یہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ اندر مشینری فٹ ہے، اس کے ذریعے سے دماغ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ چیز آئی ہے اور آنکھ کے فلاں اس سے حصے سے آ رہی ہے تو یہ ایسی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ کیسی اللہ کی قدرت! امن یملک السمع والابصار، کون ہے آنکھ کا، کان کا اور آنکھ کا مالک؟ یہ کان کے اندر سننے کی صلاحیت اور آنکھ کے اندر دیکھنے کی صلاحیت یہ کس نے دی ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون ہے جو زندہ کو نکالتا ہے مردے سے اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے؟ کتنی ساری ایسی مثالیں موجود ہیں۔ اب آپ یہاں پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، انڈا دیکھیے بظاہر ایک خول ہے، مردہ ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، اس کے اندر سے زندہ جانور نکل رہا ہے، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ انسان کی مثال لے لیجئے، انسان ایک قطرے حقیر قطرے آب سے، منی کے قطرے سے پیدا ہوتا ہے، ایک قطرہ ہے، پانی کا قطرہ کہیے، منی کا قطرہ کہیے، اس میں کوئی جان نہیں، اس میں کوئی روح نہیں، مردہ ہے، لیکن اس کے ذریعے سے اللہ زندہ انسان کو پیدا کر رہا ہے۔ یہ تو ظاہری مثال ہے، یہ تو ظاہری مثال ہے، باطنی روحانی مثال بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے نکالتا، مردہ سے مراد کافر ہے، اور زندہ سے مراد ایمان والا ہے، کافر کے گھر میں ایمان والا پیدا کر دیتا ہے، آزر کے گھر میں ابراہیم کو پیدا کر دیا، اور کبھی زندہ سے مردہ کو نکال دیتا ہے، نوح کے گھر میں بیٹا جو ہے وہ کافر ہے، مردہ پیدا ہو گیا۔ تو اس طرح کی بھی مثالیں یہ اللہ اپنی قدرت سے دکھا رہا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو معاملات کی تدبیر کر رہا ہے؟ معاملات سے مراد دنیا کا، کائنات کا سارا نظام، اس کا جو انتظام کر رہا ہے، جو مینجمنٹ کو سنبھال رہا ہے، دن اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے، رات اپنے وقت پہ آ جاتی ہے کالی چادر اندھیرے کی لے کر، اور اپنے وقت پہ اس کو سمیٹ کے رخصت ہو جاتی ہے۔ یہ سردیوں کا موسم آ رہا ہے، یہ چلا جائے گا، پھر جو ہے بہار کا موسم آئے گا، پھر گرمیوں کا موسم آئے گا، پھر بارش کا موسم اپنے اپنے وقت پہ آئے گا۔ کائنات کا یہ جو نظام ہے پورا بالکل سسٹمیٹک طریقے سے، منظم انداز سے چل رہا ہے، کہیں کوئی کبھی کمی بیشی نہیں ہوتی ہے، آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کے جو نظام ہیں انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں نا، کوئی انسان کتنا بھی پابندی کرے آگے پیچھے ہو ہی جاتا ہے، لیکن سورج جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک جب نکلنے کو کہا ہے، جو اللہ نے نظام بنایا ہے پابندی سے اسی طرح آج بھی چل رہا ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ نے اپنے ایک ہونے کی اور اس کائنات کے نظام کو خود چلانے کی دلیل کے طور پر پیش کیا کہ میں اکیلا سپریم طاقت ہوں، میں مطلق، اس کو کہتے ہیں حاکم مطلق، میں چلا رہا ہوں، کوئی اس میں گڑبڑی آج تک نہیں ہوئی ہے۔ یہ ہے میرے ایک ہونے کی دلیل،
اور میرے معبود ہونے کی دلیل۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، ان سے پوچھئے یہ کائنات کے نظام کو کون سنبھال رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ۔ مکہ کے مشرک بھی یہ مانتے تھے، یہ سب چیزیں تو اللہ کر رہا ہے۔ اللہ ایسے بات نہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کو رازق بھی مانتے تھے، پیدا کرنے والا بھی مانتے تھے، شریک ٹھہراتے تھے اللہ کا کہ اللہ ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے، لیکن یہ لات، منات، عزا، حبل جو معبود انہوں نے بنا رکھے تھے اور بیت اللہ کے اندر 360 بت بنا رکھے تھے، ان کو بھی کہتے تھے کچھ اختیارات، کچھ کنٹرول اللہ نے ان کو بھی دیے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرح کام کرتے ہیں، یہ وہ کہا کرتے تھے۔ جیسے آج بھی کہتے ہیں بھائی اصل تو اللہ ہے، آج بھی آپ بت کو پوجا کرنے والے ان سے پوچھو نا کہ اصل تو اللہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم وہاں تک پہنچتے ہیں اور کچھ اختیارات اس نے ان کو دے رکھے ہیں۔ علم ہے تو علم فلاں سے اس کی پوجا کر لو، وندنا کر لو، گیان ملے گا، اس کی پوجا کر لو تو دولت آئے گی، اس کی پوجا کر لو تو اولاد ملے گی، اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں۔ تو مکہ کے مشرک بھی یہی کہتے تھے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اللہ کے نبی سے کہا گیا نبی پھر آپ کہہ دیے ڈرتے کیوں نہیں؟ جب سب کچھ کرنے والا وہی ہے تو یہ بیچ میں تم نے کیوں بنا رکھے ہیں؟ اللہ کے شریک کیوں ٹھہرا رکھے ہیں؟ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ ہے اللہ تمہارا سچا رب جو یہ کر رہا ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق بات کے بعد، سچ بات کے بعد اب گمراہی کے سوا کیا ہے؟ اب بھی اگر تم کہتے ہو نہیں فلاں فلاں بھی ان سب چیزوں میں شریک ہے تو پھر گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو تم کہاں پھیرے جا رہے ہو؟ شیطان تمہیں پھیر رہا ہے، شیطان تمہیں گمراہ کر رہا ہے، اس طرف مت جاؤ، ایک اللہ کی توحید کو اپنا لو۔ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طرح تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی ان لوگوں پر جنہوں نے فسق کیا، گناہ کیا کہ وہ ایمان نہیں لے آئیں گے۔ یعنی جب اللہ کے نبی سمجھاتے تھے یہ چیزیں کون کر رہا، کہتے کر تو اللہ ہی رہا ہے، اور یہ ماننے کے بعد جب اللہ ہی کر رہا ہے تو بیچ میں واسطوں کی کیا ضرورت؟ صرف اللہ کو مانو، اللہ کی توحید کو تسلیم کرو۔ تو وہ مانتے نہیں تھے، اپنی بات پر اڑے رہتے تھے، اصرار کرتے تھے، ضد کرتے تھے۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ مان لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اچنبے کی چیز ہے، یہ عجیب چیز ہے، ان ساروں کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اللہ نے فرمایا اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ کسی خطا پر، کسی چوک پر، کسی غلطی پر، غلط بات پر اصرار، ہٹ درمی، جمے رہنا، یہ بہت ساری خیر، بہت ساری بھلائی اور نیکی سے انسان کو محروم کر دیتی ہے۔ جب اصرار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایمان لانے کی اب توفیق نہیں ملے گی۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، ایک اور سوال کیا گیا، اے نبی آپ ان سے پوچھئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جس نے پہلے مخلوق کو پیدا کیا اور دوبارہ پیدا کرے گا؟ انسانوں کو اور اس کائنات کو سب سے پہلے پیدا کس نے کیا؟ سب کہیں گے اللہ ہی نے پیدا کیا، پرمیشور نے پیدا کیا، بھگوان نے پیدا کیا، سب یہی کہتے ہیں پیدا کرنے والا تو وہی ہے۔ اچھا انسانوں کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ کرے گا۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو پھر تم کہاں پھیرے جا رہے ہو، کہاں گمراہ ہو رہے ہو اور کن غلط ڈنڈیوں پر جا رہے ہو، غلط راستوں پہ جا رہے ہو۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، تیسرا سوال کیا گیا، ایک اوپر سوال آیا، ان سے پوچھئے تمہیں زندگی کون دیتا ہے، حیات کون دیتا ہے؟ دو چیزیں انسان کے لیے ضروری ہے، ایک ہے حیات، زندگی، کسی انسان کو زندگی مل جائے۔ زندگی ملنے کے بعد سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے، ٹھیک ہے زندگی گزارنے کے لیے زندگی کے جو تقاضے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، استعمال کی چیزیں، وہ تو ہے ہی، وہ تو زندگی کے لوازمات میں سے ضروری چیزوں میں سے، لیکن زندگی ملنے کے بعد سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے۔
صحیح راستے کی توفیق مل جائے، ایمان کی توفیق مل جائے، نیکی کی توفیق مل جائے، اللہ کی عبادت کی انسان کو توفیق مل جائے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے ایک سوال تو یہ کرو تمہیں زندگی کون دیتا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ ہی دیتا ہے۔ جب زندگی دینے والا اللہ ہے تو پھر دوسرا سوال کیجئے، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو سچ بات کی طرف تمہاری رہنمائی کرے، حق بات کی طرف رہنمائی کرے، صحیح بات دکھائے، تمہیں ہدایت دے، تمہاری رہنمائی کرے؟ قل اللہ یہدی للحق، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی صحیح بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی، کیا وہ جو سچ بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو رہنمائی نہیں کرتا ہے مگر یہ کہ اس کو خود کو راہ دکھایا جائے؟ ایک ذات وہ ہے جو لوگوں کو سچی بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے، صحیح راستہ دکھاتی ہے، دوسرے وہ جو خود رہنمائی نہیں کر سکتے، ان کی رہنمائی دوسرا کر رہا ہے کوئی۔ اب یہ بتوں کی طرف کہا جا رہا ہے یا غیر اللہ کی طرف؟ غیر اللہ میں دیکھیے جن لوگوں کی لوگ پوجا کرتے ہیں یا اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرتے ہیں نا، ایک تو پتھر، سونا، چاندی، یعنی ان سے معبود بناتے ہیں، سونے کی مورتی بنا لی، چاندی کی مورتی بنا لی، پتھر کی بنا لی، یا درخت کو پوجتے ہیں، یا ندی نالوں کو پوجتے ہیں، پانی کو پوجتے ہیں، یا آسمان کو پوجتے ہیں، یا سورج چاند ستاروں کو پوجتے ہیں، ان سب چیزوں کی پوجا کرنے والے ہیں، ان کی تو رہنمائی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ دوسرے اللہ کے نیک بندوں کو بھی معبود بنا لیتے ہیں، اللہ یا پھر فرشتوں کو۔ یہ جو دیویوں کی شکل ہے نا، فلاں دیوی فلاں دیوی، اصل میں یہ فرشتوں کی شکل ہی بنائی ہے، پہلے سے لوگوں سے چلی آ رہی ہے۔ فرشتوں کو دیویوں کی شکل دی ہے لوگوں نے، اور یہ دیویوں کی جو پوجا ہو رہی ہے یہ اصل فرشتوں کی پوجا ہو رہی ہے۔ تو فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ایسے جن کی رہنمائی کی جا سکتی ہے۔ تو وہ شخص جو رہنمائی کر رہا ہے یا وہ ذات جو رہنمائی کر رہی ہے اس کی بات ماننا زیادہ ٹھیک ہے، یا وہ جو دوسری کے رہنمائی کا محتاج ہے؟ اب پتھر وغیرہ تو رہنمائی کے محتاج ہے ہی نہیں، لیکن فرشتے ہیں، جن ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں جن کی پوجا کرتے ہیں، ان کی تو رہنمائی اللہ کر رہا ہے۔ تو جو رہنمائی کر رہا ہے اس کی عبادت ہونی چاہیے، یہ اس آیت میں سمجھایا جا رہا ہے۔ فما لکم کیف تحکمون، پھر کہا گیا جب یہ بات ہر ایک کی عقل میں آتی، سمجھ میں آتی ہے کہ ایک جو رہنمائی نہیں کر سکتا ہے، ایک وہ جو رہنمائی کر سکتا ہے، صحیح راستہ بتا سکتا ہے، بات کس کی مانی جائے گی؟ تو ظاہر سی بات ہے انسان کہے گا جو رہنمائی کر سکتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ تو پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اپنی زندگیوں میں کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ ان کی عبادت کر رہے ہو جو خود رہنمائی کے محتاج ہیں۔ وما يتبع اکثرهم الا ظنا، ان میں سے اکثر نہیں پیروی کرتے ہیں مگر گمان کی۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ دیکھیے قرآن یہ یقینی چیز ہے، ایمان یقین کی چیز ہے۔ ہماری جو آسمانی جتنی بھی تعلیمات ہیں یہ یقین کی چیزیں ہیں۔ رسالت و نبوت، اللہ نے کسی کو نبی بنایا، رسول بنایا، اپنا نمائندہ بنا کر انسانوں کے سامنے بھیجا، اور وحی کے ذریعے سے انہیں تعلیم دی، انہیں ہدایت دی، لوگوں کو سمجھانے کا فریضہ ان کے حوالے کیا۔ یہ سب یقینی چیزیں ہیں۔ اسلام کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی تعلیمات ہیں، یہ سب یقینی ہیں، اللہ نے اتاری ہے، وحی کے ذریعے سے اتاری گئی ہے۔ یہ گمان کی چیز نہیں ہے، خیال کی چیز نہیں ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنی بھی چیزیں آپ دیکھیں گے، لوگوں کے جو تصورات ہیں، جو لوگوں کے خیالات ہیں، مذہب کی چیزیں ہیں، وہ سب گمان والی ہیں، خیالات والی ہیں۔ گمان حق کے مقابلے میں کبھی ٹک نہیں سکتا، کبھی کام نہیں آ سکتا ہے۔ تو جتنے بھی یہ پیروی کر رہے ہیں یہ سب گمان کی اور ظن کی، خیال کی کر رہے ہیں۔ بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آ سکتا ہے۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ جاننے والا ہے ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے ہیں۔ وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، اب اللہ نے اپنی توحید بیان کرنے کے بعد قرآن کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کو گھڑ لیا جائے۔ قرآن
کے بارے میں منکرین مخالفین یہ کہتے تھے یہ بنا لی گئی کتاب ہے، خود ساختہ ہے، اپنی طرف سے تیار کی گئی ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ کسی کے بس کی بات نہیں کہ قرآن کو گھڑ لے، بنا لے، تیار کر دے. یہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے. وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، لیکن یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی. یہ قرآن کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے. قرآن سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی ہیں، الگ الگ زمانوں میں، الگ الگ وقتوں میں، الگ الگ قوموں پر، اور ان کتابوں میں جو صحیح تعلیمات ہیں وہ ساری تعلیمات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھ دی ہے، اور ان ساری سچی باتوں کی قرآن تصدیق کرتا ہے. یہی قرآن کے سچا ہونے کی دلیل ہے کہ انسان غور کر لے کہ دنیا کو وجود میں آئے، انسان جب سے اس دنیا میں آیا ہے کتنے ہزارہ سال گزر چکے ہیں، اور اس زمانے کے حالات مختلف تھے. مختلف زمانوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف حالتوں میں جو جو اللہ نے وحی کی تعلیمات اتاری ہیں وہ قرآن میں موجود ہے، اور ان سچی باتوں کی قرآن تصدیق کر رہا ہے. توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اور پچھلی قوموں کے واقعات، آئندہ کیا ہوگا اس کی تفصیل، وہ سب چیزیں قرآن کریم بیان کر رہا ہے. تفصیل الکتاب، لکھی ہوئی چیزوں کی تفصیل ہے. ان کتابوں میں جو آیا اس کی وضاحت قرآن کر رہا ہے، اس کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہے. اور پچھلی قوموں کے واقعات وہ قرآن میں نقل ہو رہے ہیں. آئندہ کیا ہوگا اس کی تفصیل ہے. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس کا ایک ایک حرف کانٹے کی تول پر پورا اتر رہا ہے، اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. آج سے 150 سال پہلے 1500 سال پہلے قرآن اترا ہے، اور اس وقت سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، اور علم نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، قوموں نے، انسانوں نے اتنی ترقی نہیں کی تھی. لیکن 1500 سال پہلے قرآن نے جو علم کی باتیں بتائی ہے وہ ایسی ہے کہ آج سائنس اس کو بتا رہی. اس زمانے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے زمین کے بارے میں، کہ زمین کیسی ہے، گول ہے کہ چپٹی ہے، آسمان کیا ہے. کوئی کہتا تھا یہ چھت ہے، چاند، سورج، ستاروں کے بارے میں عجیب عجیب باتیں لوگوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. تو اسی طرح زمین کے بارے میں یہاں ہمارے ہندوستان کے جو پرانے جو دھرم ہیں ان کے کتابوں میں لکھا ہوا بات مشہور بچپن میں آپ نے سنی ہوگی. کہتے تھے کہ زمین جو ٹکی ہوئی ہے یہ گائے یا بیل کے اس کے سینگ پر ہے. وہ تھک جاتا ہے بیل، گائے تھک جاتی ہے تو وہ تھوڑا یوں سینگ کو ہلاتا ہے، اس سینگ سے اس کی طرف زمین کو منتقل کرتا ہے تو وہ حرکت ہوتی ہے، وہی زلزلہ ہے، وہی دھرتی کمپ ہے. اس طرح کی باتیں. لیکن قرآن نے ان سب خرافات کو نہیں بیان کیا ہے، ان حقیقتوں کو بیان کیا ہے کہ آج علم نے ترقی کی ہے اور قرآن کی بیان کردہ ایک ایک چیز سامنے آ رہی. بارش کے بارے میں ابھی میں نے بتایا، بارش کے بارے میں پرانے زمانے میں لوگوں کا خیال تھا کہ یہ کوئی سمندر ہے، بہتا دریا ہے، اس کو اوپر اٹھا لیا جاتا ہوا میں اور پھر اوپر سے گرایا جاتا ہے، وہ بارش ہوتی ہے. لیکن قرآن نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ بخارات بنا کر سمندروں سے اوپر اٹھاتا ہے اور خاص مقدار میں لے جا کے ان کو فلٹر کرتا ہے، میٹھا کرتا ہے، ٹھنڈا کرتا ہے، بادلوں کی شکل بناتا ہے اور پھر ہواؤں کو حکم دیتا ہے لے جاؤ جہاں ضرورت ہے وہاں ان کو برساؤ. یہ آج سائنس کہہ رہی ہے کہ ہاں اس طرح بالکل حقیقت ہے. تو لا ریب فیہ، اس کے ایک بات کے بارے میں، ایک ایک علم کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. ام یقولون افتراہ، آگے کہا گیا چونکہ کہتے تھے یہ محمد نے خود بنا دیا ہے، یہ کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے گھڑ لیا ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے اگر میں نے بنا لیا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت ہی لا کر پیش کر دو. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن کو تم چاہو بلا سکو ان کو بلا لو اگر تم سچے ہو. میں بھی انسان ہوں، تم بھی انسان ہو، میں بھی عربی جانتا ہوں، تم بھی عربی جانتے ہو، تم بھی بنا لو اگر میں نے بنا لیا ہے. اور آج تک کوئی قرآن جیسی کتاب تیار نہیں کر سکا. اس زمانے سے لے کر آج تک یہ چیلنج اسی طرح برقرار. لوگوں نے کوششیں کی، ایسا نہیں کہ کوششیں نہیں کی، کوششیں کی
لیکن اس فن کے ماننے والے جب اس کو دیکھتے تھے کہ کہاں قرآن اور یہ کہاں تمہاری تک بندی. ابن المقفع ایک بڑا مشہور عربی کا وہ گزرا ہے، عربی بڑا عربی دا، عربی کا ماہر گزرا ہے. اس کو کسی جماعت نے تیار کر دیا، تم بڑے عربی کے ماہر ہو، تم تیار کر دو. اس نے کہا میں کر سکتا ہوں، 6 مہینے میرے راشن پانی کا انتظام کر دو اور کوئی مجھے چھیڑے گا نہیں، میں بالکل یکسوئی بھی تنہائی میں خلوت میں کام کروں گا، میرا کھانے پینے کا سارا سامان وہیں تیار کر دو اور کوئی مجھے ڈسٹرب نہیں کرے گا. لوگوں نے ایسا کیا سب کچھ، اور 6 مہینے کے بعد دیکھیں کہ اب کتاب تیار ہو چکی تھی قرآن کے مقابلے کی. جب اندر گئے تو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہے، ادھر اوراق ادھر پھٹے ہوئے پنے، ادھر پھٹے ہوئے پنے، پورے ورقوں سے بھرا پڑا ہے. لکھتا تھا پھر دیکھتا تھا، کیونکہ بڑا عربی داں تھا، دیکھتا تھا کہ اس آیت کے مقابلے میں یہ تیار کیے، اس میں تو یہ خوبی، اس میں تو یہ خامی، یہ صحیح نہیں ہے، پھاڑ دو. ہر طرف پنے پھٹے ہوئے پنے پڑے تھے اور ایک پنا تھا سامنے، اس پہ لکھا ہوا تھا میرے بس کی بات نہیں کہ قرآن کی ایک آیت کی مثل بھی پیش کر سکوں. تو یہ انسانوں کے بنائی ہوئی ہے ہی نہیں، تو انسان کیسے اس کی جیسی کتاب لا سکتے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے. آگے اسی قرآن سے متعلق 2 آیتیں ہیں، پھر آگے دوسری باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.